اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح کیا کیجیے۔ یہ سورہ قاف کی 39ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے جو کفار کے جو اعتراضات اس کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی ہے اس میں کہ وہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اور جو دل آزار باتیں آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں اس کو سن کر برداشت کر لیجئے اور صبر کیجئے۔ صبر کرنے کا بہترین طریقہ سکھلا دیا گیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، تعریف بیان کیجئے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نمازیں ادا کیجئے۔ نمازوں کے اوقات اس میں بتائے گئے ہیں، 5 نمازوں کی۔ قبل طلوع الشمس فرمایا سب سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے کی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز، وقبل الغروب، اور پھر جو غروب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں اس کو ادا کیجیے، ظہر اور عصر۔ اس کے بعد کی آیت میں آیا ہے وَمِنَ اللیل، رات کی نماز۔ رات کی نماز جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز، غروب کے بعد کی جو نمازیں ہیں، اس میں تہجد کی نماز بھی شامل ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ فَسَبِّحُوا ادبار السجود، اور پھر مزید تسبیح کیا کیجیے۔ نے سجدہ ریزیوں کے بعد بھی، مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے مکمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد نفل نماز جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی اگر پڑھنے کا طریقہ بنا لے اور ہمیشہ یہ پڑھتا رہے تو پھر اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ دریا کی موجوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے اس میں جو حکم دیا گیا ہے، اس میں وہ حکم اس سے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ نمازوں کی ادا کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھنا ہے، نوافل کا پڑھنا بھی اور تسبیح کا پڑھنا بھی، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس روز پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن سب لوگ یقیناً اس چیخ کو سن لیں گے، وہی خبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر وہ وہی دن ہوگا جس دن مردے خبروں سے نکلیں گے، یعنی دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ سارے کے سارے مرے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ سب کے سب زمینوں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کا منادی کرنے والا منادی کرے گا۔ تو جو بھی جہاں پر بھی مردہ پڑے ہوں گے، جہاں پر ان کی موت واقع ہوئی ہوگی، تو وہ منادی کرنے والے کی آواز ان کے کانوں میں آ جائے گی اور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا منادی کرے گا کہ چلو اٹھو اپنے رب کی طرف اور تم کو حساب دینا ہے، یہ منادی کرے گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے وہ جو ہے آواز لگائیں گے بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑے ہو کر، یعنی ساری انسانیت سے خطاب کریں گے، تو وہ بالکل ان کو ایسا دکھے گا کہ ابھی بازو سے کوئی کھڑے ہو کر ان کو خطاب کر رہا ہے، بالکل قریب کا ذکر آیا ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہ کوئی دور سے بول رہا ہے، بالکل ہر مردہ جو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اس کو ایسا دکھے گا کہ بالکل قریب ہی ہے، اور یہ اپنے کانوں سے سنے گا، اس حقیقت کو سمجھے گا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق کی پکار آ رہی ہے، جو ابھی تک وہ اس کا انکار کرتا رہا تھا، نبیوں کی باتوں کی تصدیق نہیں کی تھی، مذاق اڑایا تھا، آج اس کے کانوں میں وہ بات آنے لگے گی اور وہ اس کو حقیقی طور پر جو ہے اس کو مانے گا اور تسلیم کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بلا شبہ ہم ہی جلاتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور جھٹ پٹ نکل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو زندگی دینا اور پھر اس کے بعد موت دینا، یہ سب کا سب ہمارا ہی کام ہے، ہمارے ہی ذمے ہے۔ اور جو لوگ اس میں شک و شبہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی کے بارے میں انہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلی زندگی ان کو عطا فرمائی تھی، بالکل اسی طرح دوسری بار بھی جو ہے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، چاہے لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہوں گے، وہ ان کے منتشر جو ذرات ہے اس کو ہم جوڑ کر پھر سے ان کو وہی شخصیت بنا دیں گے، ان کا جسم بنا کر جو ہے تیار کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور جس دن زمین پھٹے گی اور جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے مردے سارے کے سارے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت واقع ہوگی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس قبر سے اٹھنے والوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح اگلے اور پچھلے انسانوں کو بیک وقت جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجیے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ آپ کا ان پر کوئی زور نہیں ہے کہ ایمان لانے پر انہیں مجبور کریں، لہٰذا آپ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور کفار کو جو ہے تنبیہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں آپ کے خلاف، جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیے ان کے حال پر، ان کو دیکھ لینا اور ان کا حساب کتاب کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اور ایک بات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ آپ اس کی فکر چھوڑ دیجیے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کے ذمے اور آپ کو مکلف تو ہم نے اتنا ہی بنایا ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ دعوت و تبلیغ کا، وہ آپ ان تک پہنچا دیجیے۔ اس سے زیادہ آپ کو ہم نے ذمہ داری نہیں دی ہے کہ زبردستی ان کو مومن بنا کر چھوڑیں۔ اور اس کفار کو بھی جو اس میں خطاب کیا گیا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، یعنی تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہمارا نبی تمہارے اوپر جبار کی طرح مسلط ہے، نہیں، ہم نے ان کو یہ کام نہیں سونپا ہے کہ تم اگر نہ ماننا چاہو تو بھی زبردستی کر کے تم کو ایمان میں لا کر چھوڑ دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو صحیح دل سے اور سچے دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر جس کو یقین ہے اور اللہ کی وعیدوں پر جو ہے کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سب کچھ ہے، نصیحت بھی کام آنے والی ہے اور ذکر بھی کام میں آنے والا ہے، اور آپ کی طرف سے جو پیغام جو ہے پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے اس کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ بات سن کر اگر متنبہ ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ فذکر بالقرآن، یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جس کے کان اور جس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، من یخاف وعید، اور جو انجام آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ سورہ قاف کی سب سے آخری آیت تھی۔ چنانچہ اس صورت میں انہیں قیامت کا بیان اور جزا و سزا، حساب و کتاب، حشر و نشر اور آخرت والی زندگی کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات آئی تھی، اس لیے اس کے خلاصے کے طور پر 5-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر سے اس کو آپ کے سامنے دہرا دوں، کیونکہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ ایسا ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے میں اگر جو ہے پختگی ہو تو انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی ایمان کے جو 3 جز ہیں اس میں سے جو ہے ایک توحید ہے، ایک دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت ہے۔ توحید اور رسالت تو انسان کی سمجھ میں پھر بھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ انسان کا خود اس کا اپنا وجود جو ہے جو وہ پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے وجود میں جو تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اور پھر اس کے اطراف و اکناف میں جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ان تمام کو دیکھنے کے بعد اس کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کم از کم ایک ایسی ہستی ہے جو ان تمام کاموں کو چلا رہی ہے، یہ نظام کو چلا رہی ہے۔ اس کا جو ہے توحید کی بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ رسولوں کی رسالت کے بارے میں بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی میں یہ ایک کڑی تھی
جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے اور آخرت دیگر کاموں کو سمجھانے کے لیے یہ رسول آتے رہے ہیں، ان کی رسالت کو بھی مان لیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے پلڑے نہیں پڑتا۔ آخرت کے معاملے میں بڑا فکر مند اور بڑے شک و شبے میں رہتا ہے انسان، عام طور پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مر جانے اور مٹی ہو جانے کے بعد، مٹی میں رل مل جانے کے بعد، یعنی ہزاروں سالوں کے بعد کون ہم کو زندہ کر سکتا ہے، کون پھر سے ہم کو لا کر ایک نئی زندگی دے سکتا ہے، اس کے بارے میں بڑا شک و شبہ کرتا ہے انسان۔ اصل میں یہی عقیدہ ہے، یہ فساد جہاں سے پیدا ہوتا ہے دنیا میں اور خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، اس عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو قومیں اس عقیدے کو نہیں مانتی، اس بات کو نہیں مانتی، تسلیم نہیں کرتی، یا ان کے پاس یہ عقیدہ تو ہے لیکن بڑا ہی کمزور عقیدہ ہے، بس ایک خیال سا ہے، گمان سا ہے کہ ہاں ہوگا، آخرت بھی ہے اور ایک وقت آنے والا ہے جس پر ہماری پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، آئندہ آنے والی ایک زندگی ہے۔ ایسا جو بھی رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی کمزوریاں اور بیماریاں بہت زیادہ نظر آئیں گی آپ کو بنسبت ان لوگوں کی جس کے پاس آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر صورتوں میں قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا ہے اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو لے کر اور اس کو سمجھانے کے لیے ترغیبات بھی دی گئی ہیں، ترہیبات بھی دی گئی ہیں تمام باتوں سے، تاکہ دل میں بات پختہ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جہاں جیسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کے اعمال اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر انسان کو آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہوگا یا اس کا یقین بالکل کمزور ہو جائے گا تو پھر اس کا عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عقیدہ اچھا ہو جائے آخرت کے معاملے میں۔ اور بہت سی ایسی قومیں ہیں آج بھی جو یہ کہتی ہیں کہ بس مرنا اور مٹ جانا ہے یہیں کے لیے ہم آئے ہیں، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ان کے قول کو نقل فرمایا ہے، اور یہ بہت سی کفار مکہ جیسے تھے، یہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، اور دیگر بہت سی قومیں آج بھی دنیا میں ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہمارے ہم وطن بھائی ان کا بھی عقیدہ کچھ اتنا ایسا گڑ مڑ ہے کہ وہ آواگنم جو کہتے ہیں اور پنرجنم جسے کہا جاتا ہے، ان کے پاس 7 جنم لینے کی بات کہ ایک کے بعد ایک مختلف پیدائشیں ہوں گی اور یہیں پر سب قصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کی خود اتنی تضاد کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی ہیں، بالکل باطل عقیدہ ہے ان کا اور یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بات اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے ایسے ہی کہ بس یہیں پر جینا اور یہیں پر مرنا ہے، تو پھر وہ جو چاہے کر لیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری پوچھ گچھ ہونے والی ہے اور میں بھی مجھ سے سوال و جواب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ یہ اگر اس کے دل سے جب بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ منمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو فساد جو پھیلتا ہے، جو بات جو نہیں مانتا ہے انسان، وہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے، عقیدے کو نہ ماننے کی، آخرت کی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہزاروں سالوں کے گزر جانے کے بعد اربوں اور کھربوں انسان جو مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ جو زمین کے ذرات کی شکل میں منتشر ہو چکے ہیں، دوبارہ جوڑ دینا ان تمام اجزاء کو اور پھر اس سے وہی انسان کو بنا کر کھڑا کر دینا اور اس کو پھر اس کے آگے ایک زندگی لگا دینا، قائم کر دینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کی سمجھ میں عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے سمجھا کر لا رہے ہیں؟ دیکھو، تم کو ہم نے جو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی تمہاری حالت کم و بیش ایسی ہی تھی، اس وقت تو تم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو کم از کم ایک ہڈی ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں پھر سے تخلیق کریں گے، لیکن اس وقت بھی تم ایسے ہی منتشر ذرات تھے جس کو ہم نے وجود بخشا، پہلی بار ہم نے تم کو بنایا اور اس وقت بغیر کسی نمونے کے بنایا، تو آج تو تم کچھ ہو اور ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا ہے، تو دوسری بار پیدا کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے بارے میں دلیل دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بتائی ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامر تجویز کیا ہے، یہ یہاں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم سب کو، اور یہ آزمائش کا دور اور امتحان کا دور چل رہا ہے، جو سب کے سب آزمائش میں ہیں آج۔
اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا جو کیا ہوا عمل ہوتا ہے اس کا پورا پورا بدل اس کو یہاں پر عام طور پر نہیں ملتا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ظلم و زیادتی اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کی پابجائی کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک اور دنیا اور ایک اور جو ہے دور زندگی کا ہونا ضروری تھا، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی صفت انصاف جو ہے عدل اس پر حرف آ جاتا، اور یہ ساری زندگی کا جو ہے کارخانہ حیات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو قائم کر کے رکھ دیا تھا وہ ایک مذاق اور تماشا بن کر رہ جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی قیامت قائم ہونے والی نہیں ہوتی، انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا جو ہے جو معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری کی ساری دنیا بیکار ہو جاتی، مذاق بن جاتی۔ یہاں پر تو انصاف نہیں ملتا ہے، تو انصاف کی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی، یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے اور تاکہ تم کو یعنی اس کی پوری پوری جزا ملے، جو کام کرنے والا ہے دنیا میں اس کو اس کے متعلق پوری جزا ملنی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور منمانی زندگی گزار لیں گے تو یہ ان کی غلط بات ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی جو ہے کتنا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے آخرت کے تعلق سے، جبکہ قرآن میں یعنی بے شمار آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہے اس سلسلے میں ملتی ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آج کتنا واضح و بیان اور کتنی تعلیم، کتنی دعوت تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اس کے باوجود یعنی بگاڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سدھار نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس پر یقین بہت کم ہے، انتہائی کمزور ہے۔ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیے کہ بڑا یقین ہوتا ہے، کہیں پر اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے کام مہلک ہے، اس کو جو ہے یعنی خطرناک قسم کا ہے، تو اس کے پاس نہیں جاتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی الیکٹریکل مینس کے پاس جا کر ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر جائے گا تو مر جائے گا، اس لیے نہیں جاتا۔ لیکن قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو آخرت میں جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے جو نافرمانیوں کے سلسلے میں، تو اس سے ڈر نہیں رہا ہے، اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہے کہ اس پر یقین نہیں آ رہا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے شمار خرابیاں آج موجود ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر لے لیجئے، یا جو ہے لوگوں کے میں چوریاں چکاریاں، لوٹ کھسوٹ اور جو ہے ناجائز کاروبار، حرام آمدنیاں، یہ سب کے سب چل رہی ہیں، جبکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں بچ رہے ہیں کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر بات خود بخود اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، عمل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت ہے آج امت کو، جو بگاڑ ہے آخرت کا عقیدے کے بارے میں اس کو جو ہے سنوارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔